آئیں گے اسی کی بنیاد پر چلے گا. اصل خبر میڈیم مختلف ہو گئے ہیں, وہاں سے سچ ملے گا, اور میں پھر بھی تعریف کرتا ہوں بند ہونے کے باوجود لوگوں کو مل رہا ہے. دوسری طرف میں آپ سے یہ بھی بات کر دوں کہ صرف ایک ہی طرف کی جب خبریں آتی ہیں تو افواہوں پر لوگوں کو یقین ہوتا ہے. اگر ایک خبر یہ آئے گی کہ ایک چوری ہوئی ہے تو افواہوں میں یہ بات بنے گی کہ 5 چوریاں ہوئی ہیں. ایک ڈکیتی ہوئی ہے تو لوگ کہیں گے نہیں 10 ڈکیتیاں ہوئی ہیں. ایک قتل ہوا ہے ایک جگہ ایک آدمی مرا, لوگ کہیں گے 10 مرے. تو لہٰذا اس بات کا ضروری ہے کہ پریس آزاد ہو, لوگوں کی بات سنی جائے, اور ہر بات کو یہ کہہ لیا جائے کہ اسٹیٹ کے خلاف باتیں روک دی جائیں گی. اسٹیٹ کی ٹھیکیداری تو ہم نے لی ہوئی ہے نا, ہم پاکستانی اسٹیٹ کے ذمہ دار ہیں, ہم پاکستانی اسٹیٹ کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں. فوج بھی ہماری, سارے انسٹیٹیوشنز ہمارے, ہم پاکستانی سویلینز ٹیکس دے کر سارے انسٹیٹیوشن بناتے ہیں, اور یہ سب ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں. اگر انسٹیٹیوشنز کے اندر کانفلکٹ ہو, اگر انسٹیٹیوشنز اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں, تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ وہ انسٹیٹیوشنز ٹھیک ہوں. اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ایک ریزنٹمنٹ ہوتا ہے جو معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, کہ ہم ریزنٹ کرتے ہیں کہ انصاف نہیں مل رہا, لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ انصاف ملے. ایک اس کے بجائے اگر یہ ریزنٹمنٹ اسی طرح سے چلتا رہے تو نفرتیں بڑھتی ہیں, اس کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر بیلٹ کو تحفظ نہیں ملے گا, بیلٹ پیپر پر نہیں ملے گا, تو مجھے خطرہ اس بات پر ہے کہ پاکستان کے اندر بیلٹ کے علاوہ کہیں رخ نہ اختیار کریں. تو عمران خان صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے پیسفل پروٹیسٹ کے لیے کہتے رہتے ہیں. وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ نہ میں نے ملک چھوڑ کر جانا ہے, میں نے پاکستان کو ہی ٹھیک کرنا ہے. اور اس کے اندر میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی جو میرا لیڈر ہے وہ ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ مذاکرات ہوں, اس کے باوجود کہ لوگ کہتے ہیں نہیں کرنا. مگر یہ تو میرا ملک ہے نا, جس کو اپنے ملک کی فکر ہو وہ یہ کہے گا کہ بھئی بات چیت کرو, مسائل کا حل نکالو. لوگوں کی پاپولیرٹی ہے, اب وہ پاپولیرٹی کو جھٹلانے کے لیے جب سٹیٹسٹکس کا سہارا لیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا سب بچوں کو بھی ملا کر, سب کو ملا کر صرف 7% ووٹ پی ٹی آئی کو ملے, تو میں تو یہ کلیم کرتا ہوں کہ اگر بچوں کو ملا لیا جائے تو جو سرکاری 47 کے اعتبار سے 31% ہیں, میں یہ کلیم کرتا ہوں 61 ہو جائیں گے. یہ کیسے کلیم ہوا کہ جی صرف 7% نے ووٹ دیا؟ یار 31% نے بھی دیا وہ بھی غلط ہے, مگر 31% کے اندر دنیا کے اندر بہت کم حکومتیں ہیں جو 31 پر تو 2/3 اکثریت مل جاتی ہے. جمہوریت سے واقف نہیں ہے, کیا جمہوریت کا سبق دے رہے ہیں سب کو کہ جمہوریت یہ نہیں ہے, یہ ہے. ووٹوں پر جمہوریت نہیں ہے, ہمارے اندازے کے مطابق جو سچ بولے گا, جو یہ کہے گا وہ جمہوریت ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ریپیئر کرنا ہے, ملک کے معاملات کو ریپیئر کرنا ہے. بڑی خوبصورت ونڈو ہے, قوم اکٹھا ہے, قوم نے ایک ورڈکٹ دے دیا, اس کو پہچان لیں اور تعمیر کی طرف جائیں. تخریب کی طرف جانے کے لیے میں بھی نہیں تیار ہوں. دوسرے یہ کہ یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ تحقیقات کے لیے ایک تیاری اور جوڈیشل کمیشن کے لیے حامی بھری گئی, کر لینا چاہیے, سب تحقیقات کر لینی چاہیے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یک طرفہ میں کہہ دوں کہ جی میرے پاس ثبوت ہے اور میں نے ایکشن لے لیا. دنیا کے کسی نظام میں, اسلامی نظام میں بھی اس بات کا امکان نہیں ہے کہ یک طرفہ فیصلہ ہو جائے کہ جی ہمارے پاس ثبوت ہے. تو ثبوت کسی بھی عدالت میں رکھا جائے. اور میں نے ابھی کوٹ کیا تھا کہ حضرت داؤد کو اللہ میاں نے 2 فرشتے بھیجے, انہوں نے ایک فرشتے کی بات سن کر فیصلہ کر دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بھی, نبی سے خفا ہوئے. حضرت داؤد نے معافی مانگی کہ نہیں, دونوں کی سائڈ سن کر فیصلہ کرنا چاہیے. تو یہ تو اسلامی قوانین کے اعتبار سے, اخلاقی قوانین کے اعتبار سے, جمہوری قوانین کے اعتبار سے, انٹرنیشنل قوانین کے اعتبار سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جی سارا ثبوت ہمارے پاس ہے اور ہم نے فیصلہ کر دیا. تو لہٰذا یہ بات اپنے دوستوں سے میں یہاں کرنے آیا تھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر, پاکستان کے معاملات پر مجھے پوری امید ہے کہ ہم ان مسائل کو حل کر کر ایک خوبصورت اور ایک اچھا پاکستان کے رخ کی طرف ضرور جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ 9 مئی کا جب یہ واقعہ ہوا آپ اس وقت موجود تھے اور سپریم کمانڈر تھے, کیا وجہ تھی کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ چیزیں اس وقت دونوں فریقین کو بٹھا کر معاملے کو حل کی آپ کی طرف سے کوشش کی نہیں گئی, یا اگر کوشش کی گئی تو رکاوٹ کہاں پر تھی, مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیے, جب میں صدارت کے عہدے پر تھا تو خان صاحب
मुझसे मुसलसल कहते रहे कि भाई कहीं बातचीत होनी चाहिए, मैं कोशिश करता रहा मगर वो बराबर नहीं हुई। अच्छा, उसकी वजूहात क्या थी ये भी छोड़ दीजिए, आज भी मैं कोशिश इसी बात की कर रहा हूँ, मेरा मुल्क है, मुझे जो भी कोई इतनी इंसल्ट भी करे कि तुमसे बात नहीं करनी, फिर भी मेरा मुल्क है, मैं अपना घर बचाना चाहता हूँ, मुझे कोई इसमें शर्म और हया की बात नहीं है। और इमरान खान एक जमहूरी लीडर है, वो फिर भी कहता रहता है कि बात करनी है तो होनी चाहिए। बड़ा सीधी बात ये करें कि जिस वक्त हमको पावर थी आपके पास, आप आर्बिट्रेशन करवा सकते थे, उस वक्त आप खामोश रहे। आज जब आप हर जगह से इस वक्त कहीं पर भी नहीं है, अब आप एक वावेला कर रहे हैं कि जनाब ये करना होगी, ये होगी, ये क्या चीज़ है? डबल स्टैंडर्ड क्यों है? अच्छा जी, मैं कल जो आर्मी स्पोक्स पर्सन का बयान आ गया कैटेगोरिकली 9 मई को फिक्सअप करने का, 9 मई में शरीक मुजरिमान को फिक्सअप करने का, उस पर क्या कहते हैं? जी, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जो 9 मई के जिम्मेदार हैं, पता तो कर लो ना, और फिर तहकीकात करके सज़ा मिलनी चाहिए। जिसने प्लान किया तहकीकात करके सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें मेरा पूरा इत्तेफाक है, इसमें मुझे कोई बहस ही नहीं, और तहकीकात होनी चाहिए। ठीक है जी। और दूसरा सवाल आपका क्या था कि जब मैं सदर था तो जितना मुझे आइन ने हक दिया है, मेरे पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सदर की जिस दिन आप दे देंगे तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से काम चलेगा, और जिस दिन सिंबॉलिक, जब तक सिंबॉलिक है तो उसका काम यह है कि लोगों को बिठाए और लोगों से कहे कि ये रास्ता सही नहीं है, दूसरा रास्ता अख्तियार करो। तो मैंने वो हक पूरी तरह से अदा किया। तीसरी बात यह है आपकी कि जब आप आ गए और ये कर रहे हैं, तो मैं तो एक छोटा आदमी था, छोटा आदमी हूँ, पाकिस्तान का शहरी हूँ, उतना ही बावकार शहरी हूँ जितना हर शहरी पाकिस्तान का। ये बताइएगा कि जो कल जो एक मुतालबा किया गया है कि माफी मांगी जाए, फिर ये हालात संभल सकते हैं, क्या माफी इस मसले का हल है? बिल्कुल माफी इस मसले का हल है। जो जुल्म करे वो माफी मांगे है, और माफी ही ले दे कर मामला निकलता है, मगर जो जुल्म करे, वो जो मजलूम है, सिर्फ उससे मैं कहूंगा कि माफी मांग लो। आप बताइए, फैसला करिए ना आप जी। अली साहब ये बताइएगा कि हटने के बाद सदारत से आपका इमरान खान साहब से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई राब्ता हुआ है और कोई गाइडलाइन उन्होंने दी है कि आपने अब क्या लाइन ऑफ एक्शन रखना है? जी, मेरा राब्ता पहले भी था, अब भी है। कोई गाइडलाइन जो वो पब्लिक हो जाती हैं पार्टी के जिम्मेदारों के ज़रिए, जो उनसे मिलती हैं वही मुझ तक पहुँचती हैं। मुझे बिलखुसूस कोई गाइडलाइन नहीं दी। मैं इंशाल्लाह चंद दिनों में मिलूंगा भी उनसे। ये बताइए चाहेंगे कि आप बार-बार आपकी क़यादत की तरफ से आता है कि सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होंगे, मौजूदा पॉलिटिशियन, मौजूदा सिस्टम से मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो फिर बात कैसे बढ़ेगी? क्योंकि कल भी उन्होंने, जो आर्मी रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने भी कहा कि अगर पॉलिटिशियन में आपस में भी मुज़ाकरात करनी है तो पहले हम तो 9 मई में इनको फिक्स कर चुके हैं। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए जाएं तो पॉलिटिकली उसका जवाब होना चाहिए, तो लिहाजा जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहा है उसी से बात करनी चाहिए ना। आप किसके साथ मुज़ाकरात के हक में हैं? मैं तो आपके साथ मुज़ाकरात के भी हक में हूँ, मीडिया के साथ। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ले देकर आपस में बातचीत कर हर मसले का हल वहीं से है। सर ये बताइएगा, बतौर सदर आप इमरान खान से मिलने क्यों नहीं गए? कि आपको भी रोका गया था? कि क्लियर कर दें सर आप। ये सारी चीजें कैसे एक ही दिन में क्लियर हो जाएंगी? आप भी हैं, मैं भी हूँ, हो जाएंगी क्लियर। डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि आज लाहौर में बुखला के साथ जो क्लैशेज इस वक्त जारी हैं, उन्होंने कल हड़ताल का ऐलान किया और पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियों और तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं। ये पहले सिर्फ पीटीआई तक महदूद था, अब ये आगे बढ़ता जा रहा है, कैसे देखते हैं पंजाब? असल में मैं आपसे ये कहूँ, एक बात मैं कहना भूल गया कि मैं समझता हूँ कि अदलिया के अंदर जो ये मामला चल रहा है कि इंसाफ हो, मैं उसको सराहता हूँ। अदलिया में जो खतूत लिखे गए और ये बात देखी जा रही है कि इंटरवेंशन ना हो, इसके हक में सब हैं। सारे इंस्टीट्यूशंस कहते हैं कि इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, कुछ डिनाई कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि हो रहा है। इसके ऊपर अदलिया को मैं सपोर्ट करना चाहता हूं, क्योंकि अदलिया के साथ एक उम्मीद वाबस्ता है। दूसरी बात, मैं वकीलों को सपोर्ट करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर मुसलसल वकीलों की जद्दोजहद रही है इंसाफ की। अच्छा, अगर वकीलों के साथ कभी भी ज्यादती हो, कहीं भी ज्यादती हो, तो मैं उसकी मजम्मत भी करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, माजी में अब आप पीटीआई, तमाम पीटीआई आप समेत कह रहे हैं कि सियासत में जो इंतशार है या तैश का कल्चर, इसको ख़त्म होना चाहिए। माजी में हमने आपको भी देखा, आप भी कराची में सरेआम रोक रहे थे, गाड़ियाँ जला रहे थे, और आपकी ऑडियो भी लीक होती खान साहब के साथ जब डरने के दिनों में। अच्छा, आपने मुझे देखो, सवाल ये कर रहे हैं कि जी आपने गाड़ियाँ जलाई,
کوئی میری ویڈیو دکھا دیں میں نے گاڑیاں جلائی ہوں, مگر میں نے پولیس کا مقابلہ ساری عمر کیا ہے. اس کی میں خود اقبال کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کیوں اقبال کیا ہے کہ جب پولیس کہیں سڑک پر ایک پیسفل پروٹیسٹ کے خلاف کھڑی ہوگی, وہ لاٹھیاں ماریں گی, تو میرے ہاتھ میں پتھر آئے گا, میں پتھر استعمال کروں گا. ڈاکٹر صاحب سوال یہ بتائیے گا, ابھی آپ نے فرمایا کہ چیزوں کو ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے, قریب آنے کی ضرورت ہے, تو اب یہ فرمائیے گا اگر پی ٹی آئی بھی یہ چاہتی ہے, آپ بھی چاہتے ہیں مذاکرات ہوں, حکومت بھی یہ چاہتی ہے, تو پھر رکاوٹ کیا ہے؟ کیسے, کیا اسٹیبلشمنٹ رکاوٹ ہے یا سیاسی پارٹیاں خود رکاوٹ ہے کہ وہ آگے نہ بڑھیں اور معاملات کو ریپیئر نہ کریں؟ تو رکاوٹ کیا ہے؟ اچھا رکاوٹیں تو نظر آ رہی ہیں نا, مذاکرات ہو نہیں رہے, 2 سال سے چل رہا ہے معاملہ, ہو نہیں رہے. رکاوٹیں آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, رکاوٹ ہو رہی. تو لہٰذا عوام تو نہیں کر رہی, عوام نے تو مینڈیٹ دے دیا. اچھا جن کو آپ مینڈیٹ دینے کے لیے نہیں تیار ہیں, تو جو نہیں دینا چاہتا وہ مذاکرات تو کرے بھائی, کیوں نہیں دینا چاہتے؟ تو بڑا سمپل ہے, کس نے مذاکرات کرنے, جس کا اختیار ہے. دیکھیے میں, آپ کلیئر کریں یہ بات, جس کا اختیار ہے وہ مذاکرات کرے. اگر سیاستدان کے پاس اختیار ہے, سنو نا, تو سیاستدان مذاکرات کرے. آپ خود بتا دیں کس کے پاس اختیار ہے, مذاکرات کرے. پی ٹی آئی کے پاس اختیار ہے, وہ مذاکرات کے لیے تیار. کمیشن پی ٹی آئی کو مورد الزام ٹھہراتی ہے, تو کیا آپ لوگوں کو ان کا فیصلہ قبول ہوگا پھر؟ بھائی صاحب, اگر کمیشن بنتا ہے, ایک اچھا نان پارٹیسان کمیشن بنے گا, ہم ہمیشہ حکومت کے عدالتوں کے فیصلے قبول کر رہے ہیں. عمران خان جیل میں عدالتوں کے فیصلوں کی بنیاد پر ہیں, وہ اپیل کر رہے ہیں, عدالتوں میں کر رہے ہیں. السلام علیکم. آپ بولیں. بچی اس بچی انہوں نے کہا کہ جب ان سے شواہد مانگے جاتے ہیں تو یہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. کن سے پوچھ رہے ہیں؟ میرے پاس سی سی ٹی وی کیمراز ہیں, مجھ سے لے لیں. اگر میرے پاس ہیں تو میں شواہد دے دوں گا. بھائی شواہد کہاں سے ملیں گے؟ شواہد سوشل میڈیا پر بھی موجود ہیں, نہیں تو سی سی ٹی وی کیمراز موجود ہیں. شواہد بہت سارے بھائی, تلاش کر لو, مل جائیں گے. کیا کہیں گے ان تحریک انصاف کے جی میں سیاسی, معاشی, عدالتی استحکام کیسے آ سکتا ہے؟ ہم ہر اداروں میں دیکھتے ہیں کہ کہیں استحکام. دوسرا یہ سوال ہے کہ جتنے بھی اب تک وزیر اعظم بنے ہیں, ان کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ وزیر اعظم اپنی مدت پوری کر پائیں گے؟ مجھے لگتا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جو میرے سیاستدان دوست یہاں پر ہیں, یہ گراس روٹس پالیٹکس کے حوالے سے ان سب کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک آرٹیفیشل حکومت ہے, یہ ایک گنتی کے حوالے سے غلط گنتی کی بنیاد پر حکومت ہے. اس نے اپنی اسٹیبلٹی کو خود ہی کمزور کیا ہوا ہے. میرے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک جی. یہ بتائیے گا, پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے دریغہ ساتھی جو ہیں وہ چھوڑ گئے اور کچھ واپس آنا چاہتے ہیں, کیا خان صاحب ان کو قبول کریں گے؟ اچھا یہ خان صاحب کے فیصلے ہیں کہ کس کو قبول کرتے ہیں نہیں کرتے. میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ حق اور سچ کے اعتبار سے اپنی بات کرتے رہو.